تو جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس پہ میں تو دکھ اور افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں جاری ایک سیاسی اور آئینی بحران نظر آ رہا ہے وہ اور زیادہ سنگین ہوگا، وہ اور زیادہ گہرا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آج ساتھ ہی ایک 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کریں گے، اور اس میں 5 اور جج صاحبان جن میں جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس اظہر رضوی صاحب شاید شامل ہیں، اور ایک اور نام بھی ہوں گے، ان پہ مشتمل یہ بینچ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو کل آرگیومنٹس دیے تھے اور ہمارا جو پارلیمان میں بھی موقف تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور انہوں نے روکا تھا کہ جب تک فل کورٹ میٹنگ ہوتی نہیں اور جب تک 184(3) کی جورسڈکشن کے حوالے سے رولز نہیں بن جاتے یا اس پہ قانون سازی نہیں ہو جاتی، جو 184(3) کے مقدمات یعنی کہ از خود نوٹس کے مقدمات یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کے مقدمات ہیں، ان پر سماعت نہ کی جائے۔ تو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو رد کر دیا، اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ضرورت محسوس کی کہ 6 رکنی بینچ کی ضرورت ہے۔ یہ سرکولر سے یا ایگزیکٹو آرڈر سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا۔ تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہے جو کہ بہت سارے وکلاء نے بھی کہا، پارلیمنٹیرینز نے کہا، کل عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ بحث بھی کی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اس پہ بحث کی کہ جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور قانون کا یہ تقاضا ہے، آئین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پہلے اس مقدمے کے حوالے سے فیصلہ کریں اور اس مقدمے پہ کارروائی اس کے بعد کریں تاکہ جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں ان کی صحیح طور پہ ان کی روح کے مطابق ان پہ عمل ہو سکے۔